خرم دربار سے نکلا تو سورج سر پر آ چکا اور سائے ڈل گئے تھے۔ صفدر نگر کے کوچہ بازار میں زندگی اپنی تمام تر رنگینیوں اور دلچسپیوں کے ساتھ رقص فرما تھی اور لوگ ہنسی خوشی روزمرہ کے ہنگاموں میں مصروف تھے۔ لیکن خرم بجھے دل کے ساتھ اس ہنگامے روز تاخیر سے بے پرواہ شہر پناہ کی طرف ہو لیا۔ وہ اپنے ہی شہر میں غریب الدیار اور اجنبی بن گیا اور منہ لپیٹے خاموش چلا جا رہا تھا۔ دربار سے شمشیر کے ساتھ نمبر آزما ہونے کا عزم لے کر نکلا تھا اور اب اس کی منزل اپنے دوست ظریف کماندار کی جاگیر تھی، جو اس کے پہلے اتالیق کا بیٹا اور اس کا ہم سبق تھا۔ چند سال پہلے جب خرم نے اپنی ابتدائی تعلیم مکمل کی، اس کے استاد کو بطور انعام ایک چھوٹی سی جاگیر بخش دی گئی تھی جو صفدر نگر سے ایک دن کی مسافت پر تھی۔ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے پہاڑی قلعہ کو روانہ ہوا تو اس کا کماندار دوست بوڑھے باپ کے ہمراہ اپنی جاگیر میں جا بسا تھا۔ ابھی جاگیر کا انتظام سنبھالے بمشکل 2 سال ہوئے تھے کہ بوڑھا اتالیق چل بسا۔ باپ کے بعد ظریف ہی خاندان کا سرپرست تھا، اس لیے جاگیر کے انتظامی امور اسی کو سنبھالنا پڑے۔ چند اہلکاروں کا خیال تھا کہ یہ کلنڈرا لڑکا جو شب روز لطیفہ گوئی میں مصروف رہتا ہے، جاگیر کے معاملات کو کیا سمجھ سکے گا۔ وہ اسے اپنے ہاتھوں میں کٹ پتلی بنا کر نچائیں گے۔ لیکن ظریف کماندار نے جاگیر کا نظم و نسق سنبھالا تو ان اہلکاروں کو خود ناچنا پڑا۔ خوش مزاج لڑکا فی الواقع ایک اچھا کماندار ثابت ہوا اور ہنسی ہنسی میں اپنا مطلب نکال لیتا تھا۔ مگر جس وقت شہزادہ خرم پہاڑی قلعے سے لوٹا اور ظریف کماندار کو اپنے دوست کی واپسی کے بارے میں خبر ملی، ان دنوں بستر علالت پر تھا۔ جی چاہتا تھا اڑ کر صفدر نگر پہنچ جائے اور خرم کے استقبال میں شریک ہو، لیکن بیماری اور کمزوری نے اجازت نہ دی کہ اپنی حویلی سے نکل سکے۔ دربار میں خرم کی نگاہیں مسلسل اسے تلاش کرتی رہی لیکن اس کی صورت دکھائی نہ دی۔ تو ہمت کر کے ایک پرانے چوبیدار سے پوچھ لیا، کیوں بھائی، شہزادے عالی 5 برس کے بعد واپس آئے لیکن اس جشن میں ان کا پرانا دوست ظریف کماندار کیوں نظر نہیں آتا؟ کئی دنوں سے بیمار پڑا ہے، ورنہ وہ ایسی مجلس سے کب چھوکنے والا تھا۔ یہ سن کر خرم نے اطمینان کا سانس لیا کہ ظریف کماندار واحد شخص ہے جو شمشیر سے نہیں مل سکا اور اس وقت جب تقدیر بھی اس کا ساتھ چھوڑ چکی ہے، صرف اسی دوست پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ اس نے ظریف سے ملنے کا فیصلہ کر لیا اور شہر پناہ سے نکلتے ہی گھوڑے کا رخ اس کی جاگیر کی طرف موڑ دیا۔ جب وہ منزل پر پہنچا، سائے طویل ہو گئے تھے، گھوڑا پسینے میں شرابور تھا۔ اس نے ایک دن کا سفر گھنٹوں میں طے کیا تھا۔ حویلی کے دروازے پر گھوڑے کو روکا تو ڈوبتے سورج کی آخری شعاعیں 2 منزلہ کھڑکیوں پر چمک رہی تھیں۔ خرم نے بتایا وہ شہزادے کا ذاتی قاصد اور ظریف کماندار کے لیے صفدر نگر سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہے۔ اس اطلاع کے بعد بھلا یہ کیسے ممکن تھا کہ ظریف خود بھاگا نہ آتا یا قاصد کو اپنے کمرے میں نہ بلاتا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ظریف کماندار اپنی بستر پر شاہی قاصد کا استقبال کر رہا تھا۔ جب خادم کمرے سے باہر جا چکا تو قاصد نے کہا، میں شہزادے عالی کی طرف سے ایک خفیہ پیغام لے کر آیا ہوں، اس لیے اپنے نوکروں سے کہو وہ ہماری گفتگو کے دوران وہ کمرے میں نہ آئیں۔ بیمار نے چونک کر قاصد کی طرف دیکھا، پھر خادم کو تاکید کر دی جب تک آواز نہ دی جائے کمرے میں کوئی نہ آئے۔ اس کی حیرت دم بدم بڑھ رہی تھی۔ قاصد کے انداز نے اسے پریشان کر دیا تھا۔ ایک لمحہ خاموش رہ کر بولا، قاصد اپنے چہرے چھپایا نہیں کرتے، آنکھیں انسان کے دل کی ترجمانی اور رازدار ہوتی ہیں، انہیں تم دیکھ رہے ہو۔ ظریف کماندار اپنی بستر پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی حیرت پاش نظریں مخاطب کی آنکھوں میں ڈال دیں اور بولا، یقین نہیں آتا اس نقاب میں چھپا ہوا چہرہ شہزادی عالی کا ہو، لیکن میری سماعت مجھے دھوکہ نہیں دے سکتی۔ تمہاری سماعت پر آفرین ہے دوست، واقعی اس نے دھوکہ نہیں دیا۔ یہ کہہ کر خرم نے چہرے سے نقاب کھینچ لیا۔ اب ظریف کماندار کے سامنے اس کا پرانا ہمسبق، دوست اور شہزادہ خرم ذیشان بیٹھا تھا، لیکن پریشان حال اور ایک عام آدمی کے لباس میں۔ بیمار دوست، شہزادہ عالی کہہ کر لپکا اور بے اختیار خرم سے لپٹ گیا۔ خرم نے اسے پھر بستر پر بٹھا دیا۔ بہت کمزور معلوم ہوتے ہو، لیکن آپ نے یہ کیا حلیہ بنا رکھا ہے؟ نہ بدن پر شاہی لباس، نہ سر پر کلا و کلغی، نہ رکاب میں محافظ سوار۔ تعجب ہے آپ نے اس حال میں سفر کیوں کیا؟ تمہارے پاس چھپ کر آیا ہوں، قربا نتشوم، مگر یہ نہ سمجھ لینا کہ تمہاری عیادت کے لیے آیا ہوں۔ دراصل تقدیر مجھے گھسیٹتی پھر رہی ہے۔ ظریف نے اس کی بات کو مذاق میں اڑانے کی کوشش کی، تو یہ بات ہوئی نہیں، وہ بات ہوئی کہ سن کر دنگ رہ جاؤ گے۔ پھر ایک لمحہ ٹھہر کر بولا، میرے دوست، میں صرف تم پر بھروسہ کر سکتا ہوں۔ تمہارے علاوہ کسی کو معلوم نہ ہونا چاہیے
کہ قاصد کے روپ میں دراصل میں یہاں موجود ہوں۔ ظریف نے ایک دفعہ پھر چونک کر دیکھا۔ آپ کے الفاظ سے خطرے کی بو آ رہی ہے اور میں خطرے میں ہوں دوست۔ ابھی تک آپ کا مطلب نہیں سمجھا۔ اگر صفدر نگر میں خبر پہنچ گئی شہزادہ خرم ابھی زندہ اور اسے تمہاری حویلی میں دیکھا گیا ہے تو اجل کے سوار اس حویلی کو گھیر لیں گے اور میرے ساتھ تم بھی مصیبت میں پھنس جاؤ گے۔ بیمار دوست بستر پر اچھلا اور گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھنے لگا، خدا کے لیے مجھے اصل بات بتائیے شہزادہ علی۔ کہیں اس کی زبان گم سی ہو گئی، لیکن بڑی اذیت کے ساتھ اس نے فکرہ پورا کیا۔ میرے منہ میں خاک، کہیں صفدر نگر میں بغاوت تو نہیں ہو گئی؟ ملکہ جہاں اور شہزادی گلبانو کہاں ہے؟ گھبراؤ نہیں، امی حضور اور شہزادی گلبانو شاہی محل میں بخیریت ہیں۔ صرف تقدیر نے مجھے فریب دیا ہے۔ اب میں شہزادہ خرم نہیں، قسمت کا روندا ہوا ایک حقیر انسان ہوں جو اپنے وجود کو اپنا نہیں کہہ سکتا۔ خرم کی ہر بات ایک معمہ تھی۔ ظریف کماندار کے چہرے پر حیرت، غم اور پریشانی کے سائے منعکس ہوئے۔ شہزادہ علی، خرم نے فوراً اس کی بات کاٹی، میری زندگی چاہتے ہو تو مجھے شہزادہ کہہ کر نہ پکارو، صرف دوست کے نام سے مخاطب کرو، مگر جب تک مجھے حقیقت معلوم نہ ہو میں اپنے دوست کی مصیبت اور پریشانی کا علاج نہیں کر سکتا۔ تمہیں پوری کہانی سناتا ہوں جو طلسم ہوش ربا سے زیادہ حیرت انگیز ہے۔ یہ کہہ کر خرم نے اپنی رویداد غم شروع کی، کس طرح وہ پہاڑی قلعے سے رخصت ہوا، لاچی خان رہبر کے دھوکے میں اسے سانگا جنگل میں لے آیا، کیسے شمشیر ڈاکو کے ساتھیوں نے اچانک انہیں گھیر لیا، محافظ سوار بڑی شفاقی سے قتل کر دیے گئے مگر وہ تنہا بچ نکلا، کس طرح بے ہوشی کے عالم میں گونا بستی پہنچا جہاں سردار شاہو اور اس کی بیٹی نیلی نے اس کی جان بچائی، کیسے شمشیر ڈاکو وہاں اس کا بھی تعاقب کرتا آ پہنچا مگر وہ پھر بچ گیا، بستی میں 3 دن کس عالم میں گزارے اور جب چوتھے روز سردار اور نیلی کے ہمراہ شہر آیا تو چراغاں دے کر چونک اٹھا، پھر کس طرح اس پر انکشاف ہوا کہ شمشیر ڈاکو شہزادہ خرم بن کر محل میں پہنچ چکا ہے۔ وہ حیران تھا، عمرۂ سلطنت کیسے دھوکہ کھا گئے، امی حضور کیوں خاموش ہیں، لیکن آج دربار میں جب اس نے شمشیر کو دیکھا تو خود اپنے وجود پر شبہ ہونے لگا، کیونکہ وہ ہو بہو اس کا ہم شکل ہے۔ یہ حقیقت کھل گئی کہ کیوں شمشیر ڈاکو اسے گھیر کر قتل کر دینا چاہتا تھا، محض اس لیے کہ شہزادہ خرم بن کر تخت و تاج پر قبضہ کر لے اور جو کچھ وہ چاہتا تھا وہی ہو گیا۔ یہ تحویر خیز داستان سن کر ظریف کماندار ورطہ حیرت میں ڈوب گیا۔ خرم نے اسے اپنا خون آلود لباس دکھایا جسے وہ گھوڑے کی خرجین میں ساتھ لیے پھرتا تھا، اپنے سر اور شانوں کے زخم دکھائے جن پر ہنوز پٹیاں بندھی تھی، اسے یہ باور کرانے کی خاطر کہ واقعی وہ شہزادہ خرم ہے۔ 5 برس پہلے کی وہ باتیں دہرائیں جن سے صرف وہی دونوں واقف تھے۔ ظریف نے فرط جذبات میں جواب دیا، مجھے کسی ثبوت کی ضرورت نہیں، میری سماعت دوست کی آواز پہچانتی ہے، میرا دل دوست کی محبت کو سمجھتا ہے، میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں دوست، تم نے اس برے وقت میں جب تقدیر میرا ساتھ چھوڑ چکی مجھے پہچان کر میری محبت اور دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ یہ کہتے ہوئے خرم کی آواز گلوگیر ہو گئی اور آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ ظریف تڑپ اٹھا اور جذبات آفرین لہجے میں بولا، ماں کی ممتا دوست کی محبت سے زیادہ گداز ہوتی ہے، میں کل تمہارے ساتھ شاہی محل میں چلوں گا اور ہم اس ڈاکو کا فریب آشکار کر دیں گے، کاش یہ بات اتنی آسان ہوتی جتنا تم نے سمجھ لی ہے۔ کیا ملکہ جہاں کی مامتا اپنے بیٹے کو پہچاننے سے انکار کر دے گی؟ نہیں، لیکن تم خطرے کی اصل نوعیت سے آگاہ نہیں ہو۔ پھر خرم نے بتایا، ڈاکوؤں کو چونکہ میری لاش نہ مل سکی تھی لہٰذا انہوں نے مشہور کر دیا ہے کہ سانگا جنگل میں انہوں نے شہزادہ کا ہم شکل ڈاکو دیکھا تھا اور اس کی تلاش کا حکم دے دیا ہے تاکہ اگر میں بچ نکلوں اور شہر کا رخ کروں تو مجھے ڈاکو سمجھ کر ہلاک کر دیا جائے۔ پھر جن ظالموں نے میرے 10 وفاداروں کو انتہائی بے رحمی سے مار ڈالا وہ میرے عزیزوں اور دوستوں کو کب زندہ چھوڑیں گے؟ وہ شاہی محل پر قبضہ جما چکے ہیں، یقیناً امی حضور کی نگرانی بھی کرتے ہوں گے۔ اگر کسی ذریعے انہیں یہ شبہ بھی ہو گیا کہ امی یا تم اصل راز سے آگاہ ہو چکے ہو تو ان کی حوث درندی کی طرح جھپٹے گی اور وہ کسی پر رحم نہ کریں گے۔ اس وقت میں تمہیں ہاتھ سے کھونا چاہتا ہوں، نہ امی حضور کی زندگی خطرے میں ڈال سکتا ہوں۔ خطرے کے یہ پہلو دیکھ کر ظریف کماندار سوچ میں پڑ گیا۔ خرم نے کہا، آج دربار میں شہزادی گلبانو کی شادی کا اعلان کر دیا گیا ہے، میرا روپ بدل کر وہ لٹیرا شاہی خاندان کی عزت و آبرو سے کھیلنے پر اتر آیا ہے، میری غیرت اسے یہ ناپاک کھیل کھیلنے کی اجازت نہیں دے سکتی، میں اسی لیے تمہارے پاس آیا ہوں، اس بدماش کا طلسم توڑنے کی کوئی ایسی ترکیب سوچی جائے
کہ سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے۔ ظریف کا پریشان ذہن اندھیرے میں بھٹکنے لگا تو یہ بات ہوئی۔ پھر فوراً ہی اس کے ہونٹوں پر معانی خیز مسکراہٹ نظر آئی۔ یہ تو مانتے ہیں آپ کہ لوہے کو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے؟ خرم نے اس بات میں سر ہلایا اور ظریف کا ماندار اپنے مخصوص انداز میں بولا، پھر فریب کا جواب فریب ہی ہو سکتا ہے۔ کیسا فریب؟ بس ہم آج ہی رات شہر جائیں گے اور کل سے شاہی محل میں شمشیر کی قسمت کا ستارہ چکر میں آ جائے گا۔ مجھے معلوم تو ہونا چاہیے تم نے کیا ترکیب سوجی ہے۔ ایسی ترکیب سوجی ہے کہ اگر چل گئی تو شمشیر کی راتوں کی نیند حرام ہو جائے گی اور بندر کی طرح ٹاپتا پھرے گا۔ کچھ بتاؤ گی بھی؟ شمشیر ڈاکو شہزادہ خرم بن گیا ہے، آپ نہلے پہ دہلا ماریں اور شمشیر ڈاکو بن جائیں۔ دوست نے مسکرا کر آنکھ دبا دی۔ اس طرح منہ چھپائے پھرنا بھی ٹھیک نہیں۔ نقلی داڑھی منہ پر لگا کر اپنا حلیہ ہی بدل ڈالیں، شمشیر کے فرشتے بھی پہچان نہ سکیں گے۔ تو یہ بات ہوئی۔ خرم کے ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ ظریف کا ماندار کی ترکیب پسند آئی تھی۔ اس نے پوچھا، کیا تم گھوڑے کی سواری کر سکو گے؟ دوستوں کے لیے تو دوست جان بھی قربان کر سکتے ہیں، میں کیا بستر نہ چھوڑ سکوں گا؟ ہمیں اسی وقت شہر جانے کی تیاری شروع کر دینی چاہیے۔ اس نے بتایا، اس کی جاگیر میں ایک ایسا بہروپیہ موجود ہے جو بیس بدلنے میں بڑا ماہر ہے۔ پھر ایک خادم کو بھیج دیا کہ وہ بہروپیے کو بلا لائے۔ صبح کے وقت جب خرم حویلی سے باہر نکلا، اس کی حیت بدل چکی تھی اور ڈاکوؤں کی سی داڑھی مونچھوں نے اسے ایک بھیانک اور خطرناک ڈاکو میں تبدیل کر دیا تھا۔ اسے دیکھ کر کوئی شخص یہ اندازہ نہ کر سکتا تھا اس کا شہزادہ خرم سے کوئی دور کا واسطہ بھی ہے۔ جسمانی کمزوری کے باوجود ظریف کا ماندار میان میں تلوار لٹکائے، کاندھے پر ترکش اور کمان ڈالے اس کے ہم رکاب تھا۔ دوسرے دن دونوں دوستوں نے گھوڑوں کو ایڑ لگائی اور صفدر نگر کی طرف روانہ ہو گئے۔ راستے ہی میں ظریف کماندار نے اسے اپنی پوری تجویز سے آگاہ کر دیا اور معاملے کے تمام پہلو سمجھا دیے۔ شمشیر نے ایک خطرناک فریب کھیلا تھا۔ اس وقت ملکہ جہاں اور شہزادی گلبانو کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ نہ جانے خونخوار درندے کی وحشت کب جاگ اٹھے اور کب وہ اپنے دانت ان کی شہرگ میں پیوست کر دے۔ خرم کا خیال تھا جب تک وہ اختیارات حکومت حاصل نہیں کرتا، امی حضور محفوظ ہیں۔ ان کی زندگی کو صرف اس وقت خطرہ لاحق ہو سکتا ہے جب وہ شمشیر کی حقیقت و اصلیت سے آگاہ ہو جائیں۔ لہٰذا دونوں دوست اس امر پر متفق ہو چکے تھے کہ فی الحال ملکہ جہاں کو شریک راز نہ کیا جائے۔ رات کا اندھیرا گہرا ہو گیا تھا مگر ابھی شہر پناہ کے دروازے بند نہ ہوئے تھے۔ جب دونوں صفدر نگر میں پہنچ گئے، اپنی ترکیب کے مطابق انہیں آج رات ہی شاہی محل میں داخل ہو کر کھیل کا پہلا منظر پیش کرنا تھا۔ خرم اب کھلے منہ بے خوف خاطر چلا جا رہا تھا۔ اس نے گھوڑے کی باگ شاہی محل کی طرف موڑی تو ظریف کماندار چونک کر بولا، قربان نچوم، کہاں کا ارادہ ہے؟ خرم نے گھوڑا روک لیا اور حیرت زدہ لہجے میں کہنے لگا، کیا ہماری منزل شاہی محل نہیں؟ منزل تو بے شک وہی ہے لیکن اس کا راستہ یہ نہیں۔ کماندار نے سرگوشی کے انداز میں بتایا، ہم ایک خطرناک فرض سر انجام دینے جا رہے ہیں۔ مجھے دیکھ کر شاہی محل کا دروازہ بے شک کھل جائے گا لیکن میں سردار مہروز اور اس کے سپاہیوں کی نظروں میں نہیں آنا چاہتا۔ ہم اس چور دروازے سے داخل ہوں گے جسے آپ اور میرے سوا شاید کوئی نہیں جانتا۔ اچانک خرم کو یاد آیا، محل کے اندر جانے اور باہر نکلنے کا ایک خفیہ دروازہ بھی ہے، اور جب اس کے بادشاہ بابا فوت ہوئے تھے انہوں نے وفات سے کچھ دن پہلے ملکہ جہاں اور خرم کو اس خفیہ دروازے سے آگاہ کرتے ہوئے کہا تھا، شاہی محلوں کی زندگی موت کے خطروں سے دور نہیں ہوتی، نہ جانے کس وقت کیا حادثہ پیش آ جائے، اس لیے ہم نے محل سے نکلنے کا ایک خفیہ راستہ تعمیر کر دیا ہے۔ ہو سکتا ہے زندگی میں کبھی تمہیں اس راستے کی ضرورت پیش آ جائے۔ پھر بادشاہ نے اپنی بیوی اور بیٹے کو وہ راستہ دکھا دیا تھا اور جن دنوں خرم اور ظریف کماندار اکٹھے پڑھتے تھے، شہزادے نے باتوں ہی باتوں میں اپنے دوست کو خفیہ دروازے کے راز میں شریک کر لیا تھا۔ دوست کی بات سن کر خرم کے چہرے پر مسرت سے کھل اٹھی، بخدا تم نے خوب یاد دلایا، میں وہ راستہ بھول چکا تھا مگر میرے حافظے میں دوست کا ہر راز محفوظ رہتا ہے۔ انہوں نے گھوڑوں کی باغی موڑ لی اور شاہی محلات کے صدر دروازے کا راستہ چھوڑ کر اس نیم تاریک راہ پر ہو لیے جو شہر پناہ کے ساتھ ساتھ چلتی پھر باغ نوروز کی طرف مڑ جاتی تھی۔ باغ نوروز صفدر نگر کا مشہور اور قدیمی باغ تھا جسے 3 صدیاں قبل اس خاندان کے پہلے سلطان نوروز لقب کے عہد میں تعمیر کیا گیا تھا۔ شاہی محلات کے عقب میں قدیم الایام بھوڑے اور مختلف نوع درختوں کا سلسلہ دور تک پھیلا تھا۔
اونچے اونچے پلدار درختوں کے علاوہ جن کی نگہداشت کے لیے شاہی باغبان مقرر تھے، بے شمار سایہ درخت بھی کھڑے تھے جن میں لمبی لمبی جٹاؤں والے برگد آسمانوں سے باتیں کرتے ہوئے سفیدے اور مہیب چھتریوں کی مانند پھیلے درخت کسی جنگل کا سا نظارہ پیش کرتے تھے۔ باغ نوروز میں 3 صدیاں پہلے ایک شاہی سیرگاہ بھی بنائی گئی تھی جس کے ارد گرد ایک بلند اور مضبوط 4 دیواری کے اندر ناشپاتیوں، سنگتروں اور خوبانیوں کے قطعوں، پھولدار پودوں کی روشوں اور گل یاسمین کے کیاروں کے درمیان ایک وسیع و عریض تالاب بھی موجود تھا جہاں شاہی بیگمات اور شہزادیاں گرمی میں نہاتی اور سیر و تفریح سے لطف اندوز ہوا کرتی تھی۔ ان کی راحت و آسائش کی خاطر تالاب کے قریب سنگ مرمر کی ایک بارہ دری اور سرخ پتھر کی 8 پہلو عمارت بنائی گئی تھی جس کی چھت کے جروکوں میں کھڑے ہو کر باغ نوروز کا نظارہ کیا جا سکتا تھا جو کم و بیش 3 مربع میل کے رقبے میں پھیلا ہوا تھا۔